اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 32 وہ آج دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں اس حال میں رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو اور ہمارے سب کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی سنت اور احادیث کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے صحیح سمت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر نمبر 32 جیسا کہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا جو ٹاپک ہے یا عنوان ہے کمزور، فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان۔ کمزور، فقیر اور گمنام مسلمان کامیابی کے لیے یا آخرت کی کامیابی، اصل یا حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح تو صرف آخرت کی کامیابی یا آخرت میں فلاح جو ہے وہی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو شرط اول یا جو لازم و ملزوم شرط ہے وہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک سے پاک ہونا، یہ سب سے پہلی اور سب سے اولین ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بغیر تو کسی ہستی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کوالیفائی کر سکے کہ کیا وہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا۔ اس کوالیفیکیشن کے لیے یا اس کوسچن آنسر سیشن کے لیے، حقدار ہونے کے لیے، اس میں انٹری پرمٹ جو ہے وہ اس کا موحد ہونا ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ موحد نہیں ہے تو پھر قیامت کے روز اس سوال جواب میں یا اس کانٹیکٹس میں، اس کوشش میں جس میں وہ جنت میں جانے کی کوشش کریں گے یا کسی معاملے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس مرحلے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا اگر وہ موحد نہیں ہے۔ تو اس کا کافی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہم، لہٰذا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے قریب بڑائی اور بزرگی اور اللہ کے قریب جو عزت اور عفت ہے، عصمت ہے، اس کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی یہ ایمان کا اور توحید کا جو لنک ہے وہ آٹومیٹیکلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو توحید کے لنک کے ساتھ، ایمان کے لنک کے ساتھ یا مسلمان ہونے کی شرط کے ساتھ کمزور، فقیر اور گمنام جو لوگ ہیں ان کی فضیلت کا بیان یہ چیپٹر ہے۔ کمزور عام سے معنی ہے کمزور کی، فزیکلی بھی کمزور ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے، یا ویسے اس کی جسامت کی وجہ سے، یا اس کی غربت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ ایمان میں نہیں، فزیکلی کسی کمزوری کا یا معذوری کا، عذر کا شکار ہے۔ فقیر، فقر عام طور پر بہت مسکین قسم کے لوگ جو ہیں، جو فقر و فاقہ بھی ایک عام طور پر بولا جاتا ہے، جو زیادہ جن کے پاس انکم نہیں ہوتے، زیادہ سورسز نہیں ہوتے،
اور گمنام سے مراد وہ لوگ جو ویسے تو مسلمان ہیں اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی جتنی بھی عبادت یا جو بھی وہ کرنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی کمزوری یا فقیری یا اپنے زبان سے مراد اپنے جو سپیکنگ سکلز ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں ان کو جانے پہچانے نہیں جاتے ہیں۔ عام طبقے کے لوگ ہیں جن کی زیادہ شہرت نہیں ہے، زیادہ نام نہیں ہے ان کا، زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ایسی محفلوں میں کہہ لیں، یا اس کے سٹیٹس جو ہے اس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ تو یہ تین جو اس میں آتے ہیں، کمزور، فقیر اور گمنام، یہ عام سے الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو مسلمان ہیں، اس طرح کے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو کمزور بھی ہوں یا فقیر ہوں یا گمنام ہوں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کیے ہوئے ہوں، اللہ کی عبادت یا اللہ کی حکموں کے پاسداری میں مشغول ہوں، اس کی کوشش میں مشغول ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ فضیلت دیتا ہے بنسبت اس کے اپوزٹ، یعنی جو مشہور جو بندے ہیں وہ نام و نسب کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے جو زیادہ مطلب ذرا اوپر کے طبقے کے لوگ، ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ غریب اور فقیر اور مسکین جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب۔ تو یہ ایک ٹاپک کا عام سا مفہوم ہے، اس کے تحت ہم آگے آیت اور حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم اور واضح ہو جائے گا ہمارے لیے۔ حسب روایت یہاں پر سب سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا کچھ حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا، آیت نمبر 28 کا پہلا حصہ وہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روکے رکھ اپنے نفس کو روکے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ تو روکے رکھ اپنے آپ کو اس کی رضا کے، اور طالب ہیں اس کی رضا کے، یعنی اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر، آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر یا ان سے ہٹ کر دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف نہ جائیں۔ یہ اسی آیت کا ایک دوسرا ترجمہ جو مولانا جوناگڑی کا ہے، تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے یا تھوڑا سا عام فہم کرنے کے لیے، اسی آیت کے اس حصے کا ترجمہ ایک دوسرا یہ ہے کہ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں یا اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 جو ہے، اس کا پہلا حصہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت شروع کے دور میں جب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، جو ایمان لے کر آئے، تو ان میں جو زیادہ تعداد تھی، کثیر تعداد یا اکثریت جو تھی، وہ کچھ غریب اور کچھ پسے ہوئے طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے دور میں اسلام قبول کیا۔ وہ لوگ جن کی زیادہ معاشرے میں حیثیت نہیں تھی، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال و حسب و نسب کی وجہ سے ہو، تو جن کی طرح کو کم ویلیو تھی یا کم جو درجہ رکھتے تھے، اس طرح کے لوگ زیادہ تھے اس میں، جیسے کہ حضرت بلال حبشی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلام تھے، اور ان کو جب اسلام میں داخل کیا گیا ان کو پھر آزاد بھی کرایا گیا، تو ان کی بہت بڑی قدر و منزلت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور ان کی نظروں میں، اور ان کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کا خطاب جو ہے وہ بھی ملا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتے تھے، مؤذن تھے ان کے۔ تو اس طرح جو غریب طبقہ جو شروع میں ایمان لے کر آیا، ان کو ایک اچھی خاصی فضیلت حاصل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، ان کی محفل میں یا ان کی مجلس میں وہ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اور پھر اس آیت کے مطابق وہ اب صبح شام اپنے رب کو پکارتے تھے اور اس کے چہرے کے یا اس کی رضامندی کے مطلب خواہشگار تھے، خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ارادہ رکھنا یعنی قیامت کے دن
جو اہل جنت ہیں ان کو جو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے ان کو۔ تو اس حوالے سے کہ وہ اس کے چہرے کے دیدار کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی رضامندی کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جب وہ ان کی محفل میں یا مجلس میں ہوتے تھے تو جو مکہ کے جو مشرک لوگ تھے، ان میں جو اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ، جو سردار ٹائپ لوگ ہیں، جو زیادہ حیثیت والے لوگ ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ جو غریب اور مسکین جو ہیں، یہ غلام جو ہیں جو آزاد ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہر وقت چپکے رہتے ہیں، تو آپ ذرا ان کو پیچھے کریے یا ان کو مجلس سے ہٹائیے، تو پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، یا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ذرا ان لوگوں کو تھوڑا سا دور کیجئے، تھوڑا سا ہمارے لیے جگہ بنائیے، تاکہ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں یا ان چھوٹے طبقے کے لوگوں کو پیچھے کر کے ہمارے ساتھ آپ مطلب ہمارے لیے آپ ایک جگہ بنائیے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ظاہری طور پر تو فقیر اور مسکین لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ ہے، وہ اس آیت کے اس حصے سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ہے یا دوسری کچھ تفاسیر کے مطابق کہ وہ بھی سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے ان کے دل میں کبھی کوئی آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس طرح سے وہ آئیں گے میرے پاس، بیٹھیں گے، میری بات سنیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو ان کے کسی بھی اس طرح کے ارادے یا کسی بھی اس طرح کے عمل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک انداز میں یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو صبح شام تیری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کے دیدار کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ کے چہرے کے اور اس کی رضامندی کے لیے، تو ان لوگوں کی اہمیت اور خوبی بہت افضل ہے، اور خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، کہ یہ نہ ہو کہ تیری نگاہیں ان کو پیچھے کر دیں، یا تو ان کو پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کے مطابق، مشرکین کی خواہش کے مطابق ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں۔ ان لوگوں کے قدر و منزلت اور مقام جو ہے یہ ایک بڑا اہم فضیلت والا مقام ہے، جس کو کم کرنا دنیا میں بھی اس کی اجازت کہہ لیں کہ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے، یہ پہلا حصہ جو ہے، یہ اس موضوع کی طرف بہت ہی مطلب سادہ سے الفاظ میں رہنمائی کرتا ہے کہ وہ غریب اور فقیر اور گمنام قسم کے لوگ، جن کی زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جن کی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت یا اللہ کے راستے پر یا اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہیں یا زیادہ فضیلت والے ہیں کہ ان کو زیادہ عزت و تکریم دی جائے دوسرے لوگوں کی نسبت۔ آیت حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث نمبر 254/1۔ اس حدیث میں حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دے دوں؟ پھر خود ہی جواب دیا، ہر تند خو، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا متکبر شخص یہ جہنمی ہے۔ تو اس حدیث، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر کیا، تو جنتیوں کی فہرست میں ان لوگوں کو شامل کیا جو کمزور سمجھا جاتا ہے، ہر کمزور دنیاوی اعتبار سے جو کمزور ہیں، چاہے وہ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے کمزور ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، چاہے جسمانی ساخت کے اعتبار سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ وہ
ان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے، ایک مشقت کی گھڑی ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے باوجود وہ کمزور، جو کمزور سمجھا جاتا ہو، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو عام، یعنی دنیا کے معنوں میں یا دنیا کی نظروں میں اس کو کمزور سمجھا جاتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کمزور نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ اعلیٰ و افضل ہوگا، اور حقیقت میں اس کی فضیلت زیادہ ہوگی اس کے ایمان کی وجہ سے، کہ اس کمزوری کی حالت میں، اس فقیری کی حالت میں، اس مجبوری کی حالت میں، اس مشقت اور آزمائش کی حالت میں بھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت یا جنت کی خوشخبری جو ہے وہ دے دی گئی، لیکن اس کے اپوزٹ جہنمیوں میں جو تند خو سرکش، جو اپنی منمانی کرنے والے، بخیل، جو بخل کرنے والے ہیں، مال و دولت ہے لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے اپنی ضرورت کے لیے بھی اور نہ ہی دوسروں کے لیے، یا اترا کر چلنے والے اور متکبر تکبر کرنے والے جو ہیں، مال و دولت کے گھمنڈ میں، غرور میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو جہنمیوں کے کیٹیگری میں یہاں پر اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ کمزور طبقہ جو ہے، جو کہ ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا ہوتا ہے، اپنی جو بھی ان کی دنیاوی کمزوریاں ہیں ان کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زیادہ اہمیت ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے جنت کا حصول جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ اس آگے اگلی حدیث جو پڑھیں گے تو اس میں اور بھی زیادہ کہ جو کمزور ہیں یا جو غریب ہیں ان کو تو پہلے جنت میں داخلے کے لیے اجازت مل جائے گی، لیکن جو مال و دولت والے ہیں چاہے وہ جنت کے لیے ہیں، لیکن پھر وہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اور حساب کتاب بھی ان کا لمبا چوڑا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے فقر کی دعا کی ہے، اپنے لیے مال و دولت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے روزی کے لیے، رزق کے لیے دعا کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں عار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کی دعا کی کہ مجھے فقر کی حالت سے میں اٹھانا، کہ فقیری جو ہے وہ آخرت میں، ایمان کے ساتھ ساتھ فقیری جو ہے وہ آخرت میں آسان کامیابی کا ایک باعث بھی ہے۔ بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھیں، اگر حدیث نمبر 2 جو ہے، یہ اس کے فوائد ہم مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کمزور اور غریب اور گوشہ خمول میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے، جن کو کوئی امتیازی مقام معاشرے میں حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایمان اور تقوی کے وہ ایسے مقام پر ہوتے ہیں، بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، کہ اگر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ان میں تواضع اور گمنامی کی فضیلت اور تکبر، بخل اور شہرت اور ناموری کی ہوس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہاں، اس میں جو ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے، یعنی کسی کے سامنے وہ کوئی وعدہ ایسا کر لیں، یا کسی کے سامنے کوئی قرض وغیرہ لینے کے لیے، یا کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر وہ کوئی وعدہ یا کوئی قسم اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دے کہ میں ضرور ایسا کر دوں گا، تو اللہ پر توکل کی وجہ سے اور ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی جو قسم ہے ان کو پوری کر دیتا ہے، پوری فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی قسم کھا لیں یا کوئی پکا وعدہ ایسا کر لیں تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے کرنے میں ان کی خاص مدد فرماتا ہے۔ حدیث اگلی حدیث 255 ہے، حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، ایک شخص کے بارے میں جو قریب سے گزرا تھا، کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ قابل ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کی جائے۔ ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یعنی غریب مسلمان جو ہیں ان سے ہے اس کا تعلق،
یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ یہ فقیر جس کی کوئی مطلب معاشرے میں جس کا کوئی ظاہری طور پر کوئی مقام نہیں ہے کہ اس کے کوئی اگر کوئی نکاح کا پیغام وہ بھیجے کہیں تو اس کے نکاح کو قبول نہ کیا جائے، یا وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے، یا اگر وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے یا نہ مانا جائے، تو ایسی کیٹیگری یا ایسا جو کم رتبہ رکھنے والے ظاہری طور پر جو لوگ ہیں، وہ ان کے بارے میں کہ یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے، پہلا شخص کون سا تھا؟ وہ رکھ رکھاؤ والا، وہ ذرا حسب و نسب والا ہوگا، مال و دولت والا ہوگا، جو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہوگا، بھلے کہ دونوں ہی مسلمان ہوں، بھلے کہ دونوں ہی ایمان والے ہوں، لیکن کیونکہ یہ فقراء مسلمین سے ہے، جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، وہ ان بہت سارے مسائل اور ان بہت ساری آزمائشوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اللہ کے اس رستے پر کاربند رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس شخص سے جس کے پاس مال و دولت یا حسب و نسب یا عزت اور شہرت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسبتاً مقابلہ اگر کیا جائے مطلب دونوں طبقوں کا، اوپر والے طبقے کا اور نیچے والے طبقے کا، تو دونوں اگر مسلمان بھی ہیں یا دونوں اگر حق پر بھی ہیں اور ایمان کے درجے میں کہہ لیں کہ اگر دونوں برابر ہیں، تو اس صورت میں جو کم درجے والے یا غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ لیکن یہ جب بھی یہ ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایمان کی شرط جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر تو کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ اس کو فضیلت ملے گی آخرت میں۔ اور یہ فضیلت جو ہے یہ آخرت کی فضیلتوں میں سے ذکر ہو رہی ہے کہ آخرت میں اس کی زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت ہوگی، یا آخرت میں وہ زیادہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حدیث نمبر 256، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوگا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوگا۔ جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور تکبر کرنے والے انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا، جنت سے کہا کہ تو یعنی جنت میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا، جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا تو جہنم میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا یہاں پر، اور اس حدیث میں جو ٹاپک کے مطابق جو ہے کہ جہنم نے کہا کہ میرے اندر سرکش اور متکبر انسان، میرے اندر وہ لوگ جو دنیا میں سرکشی کرتے رہے، اپنی حدوں کو تجاوز کرتے رہے اور تکبر کرتے رہے، اکڑ کر چلتے رہے، جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو ایسے لوگ جائیں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر تو کمزور اور مسکین لوگ جائیں گے، جو دنیا میں کمزور رہے، دنیا میں مسکین رہے، دنیا میں گمنام رہے، دنیا میں تو ان کو کوئی مقام و مرتبہ کوئی خاص اس طرح سے نہیں ملا، کوئی اس طرح سے رتبہ نہیں ملا، تو آخرت میں تو پھر وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے ایمان کی کیٹیگری کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جنت اور جہنم کا مکالمہ، اس میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کمزور اور مسکین، ہاں اس میں ایک یہ بھی کلیریفیکیشن لازمی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے والے جو ہیں وہ جتنا مرضی عمل کرتے رہیں، وہ ان کو کوئی حیثیت یا ان کا مقام مرتبہ نہیں۔ یقیناً اللہ کی نظر میں تقویٰ جو ہے وہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ اگر ایکول کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایکول ایمان کا درجہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان میں سے جس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے آزمائشیں زیادہ ہوں گی وہ زیادہ افضلیت کا حامل ہوگا اللہ کی نظر میں، کیونکہ ایک شخص ہے وہ بالفرض ایسا ہو تو نہیں سکتا، ممکن تو نہیں، لیکن دو اصحاب جو ہیں وہ آپس میں ایمان میں تقریباً برابر کے لیول پہ ہیں، جتنا وہ عقیدہ دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے، دونوں عمل بھی ایک جیسے کرتے ہیں، یعنی نماز وغیرہ کرنا ہے یا اپنے رزق کو حلال کمانے کے لیے دونوں ایک طرح کی
کوشش کرتے ہیں، ایک طرح کے دونوں کے ایمان کے لیول ہیں، لیکن مالی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے ایک جو ہے زیادہ تھوڑا سا آسانی رکھنے والا ہے، مال و دولت رکھنے والا ہے یا حسب و نسب رکھنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا گمنام ہے یا اس کی انکم یا اس کی جو مال و دولت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ دوسرا جو کیٹیگری ہے، دوسرا شخص جو ہے اس کے اوپر زیادہ آزمائشیں ہیں، زیادہ سختیاں اور تکلیفیں ہیں، ان زیادہ سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ وہ اس ایمان کے لیول کو برقرار رکھے ہوئے بنسبت دوسرے کے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آلریڈی دی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کمپیریزن ہے۔ ادروائز اللہ کی نظر میں تقویٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کس طرح سے ہے یا اللہ کس طرح سے انصاف کرے گا، اس کے اوپر نہ ہی ہم کوئی شک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس وقت سوچ بوجھ رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کس کس کیٹیگری میں کیا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے چیک لسٹ بنائی ہوئی ہیں کہ اپنی ان چیک لسٹ کے مطابق کس طرح سے وہ انصاف کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور یقیناً اس میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی یا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس انصاف میں۔ بہرحال تو اس حدیث سے بھی جہنم اور جنت کے درمیان جو فرق ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں سرکش اور تکبر کرنے والے جن کے پاس دنیا میں حسب و نسب اور مال و دولت وغیرہ ہے وہ لوگ جائیں گے، لیکن دوزخ میں جنت میں تو وہ لوگ جو اپنی دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، جو دنیا کی مشقتیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کے لیول کو برقرار رکھا، تو ان کو زیادہ فوقیت ملے گی جنت میں داخل ہونے کی۔ اس کے فوائد میں بھی تقریباً وہی ہے۔ آگے حدیث نمبر 257 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی، لیکن آخرت میں مطلب موٹا تازہ آدمی آئے گا لیکن اس کا وزن جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو اس نے اپنے جسم کو فربا کر لیا، دنیا میں تو اس نے کھا پی کر اور اللہ کی نعمتوں کو اڑا کر اس نے اپنے جسم کو خوب پالا اور خوب موٹا تازہ ہو گیا، لیکن اس نے اعمال کا کوئی بھی بندوبست نہیں کیا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، کوئی بھی اللہ کے راہ میں کوئی اس نے صدقہ نہیں کیا، اللہ کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، دین کے لیے کوشش نہیں کی، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو وہ بس مطلب فوقیت نہ دیتا رہا اور پس پش ڈال دیا اور اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اسی میں وہ بس پلتا پھولتا رہا، تو ایسے شخص کا وزن آخرت میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی کم اوقات ہوگی یا اتنی کم ویلیو ہوگی کہ دنیا میں اس نے کس طرح سے اجاڑ دیا اپنی دنیا کا جو مہلت ہے یا وقت ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عام سی مطلب حدیث ہے، وہ عام سے معنی میں رکھنے والی کہ دنیا میں مال و دولت اور طاقت اور شہرت اور سارا کچھ جو ہے وہ اکٹھا کر کے اپنا وزن جتنا مرضی بڑھا لو، آخرت میں تو وزن جو ہے وہ نیک اعمال کا ہی ہوگا۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے تو آخرت میں بالکل ہلکا پڑ جائے گا انسان۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں شان و شوکت کہ ان مظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جن کو اہل دنیا اہمیت دیتے ہیں۔ وہاں تو انسان کا ایمان، اخلاص اور تقویٰ دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے انسان کی اصل توجہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ صرف پرورش جسم کی طرف۔ دنیا میں اس کی توجہ جو ہے اپنی اصلاح کی طرف ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کہ وہ مال و دولت اکٹھا کرے۔ اسی طرح اگلی حدیث 258 نمبر ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد کی جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد کی جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا کوئی نوجوان تھا۔ بہرحال کوئی عورت تھی یا نوجوان تھا، وہ سیاہ فام عورت تھی یا کوئی نوجوان تھا جو کہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا مسجد کی صفائی وغیرہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا، یعنی اس نے اس کو نہیں دیکھا کچھ عرصہ، تو اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ گویا لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو حقیر گردانا، اور آپ نے فرمایا
مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ اس کی وفات کو حقیر جانا، یعنی کہ وہ تو صفائی کرنے والا ہے، کلینر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یا وہ اس کی کوئی فوقیت نہیں، تو اس کو زیادہ، اس کی وفات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔ تو اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سرزش کی، اور آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر فرمایا بے شک یہ قبریں قبر والوں کے پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی فراہم کر دے گا۔ تو یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب معاملہ جو ہے، ایک کلینر کے لیے زیادہ جو گمان ہے وہ ایک آدمی کے لیے، نوجوان لڑکے کے لیے ہی ہے، بہرحال وہ سیاہ فام ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کہ وہ ایک عام سا کلینر ہے، لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس کی کیا اہمیت، یا اس کو کیا بتانا، اب وہ فوت ہو گیا تو اس کا کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور وہ آئیں گے، اور بھی بہت سارے مشغول ہوتے ہیں، تو اس کو ایک عام سے طریقے سے بس دفنا دیا، یا جو بھی معاملات تھے کر دیے۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ بے شک ایک کم طبقے کا نوجوان تھا، یا وہ عورت تھی، سٹیٹس کے اعتبار سے، دنیا کے سٹیٹس کے اعتبار سے اس کا درجہ چاہے جتنا بھی کم ہو، لیکن ایمان کے سٹیٹس کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر تھا، کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کی وفات کے بعد ایک تو وہ پوچھا کہ اس کا بتایا کیوں نہیں مجھے، کہ وہ فوت ہو گیا اور مجھے پتا چلتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آتے اور جنازہ پڑھاتے، اور یقیناً ان کی یہ نیت یا یہ ارادہ ہو سکتا تھا، اسی لیے جیسے ہی ان کو پتا چلا تو اس کی قبر کا پتہ کر کے اس کی قبر کے اوپر پھر جا کے نماز جنازہ انہوں نے پڑھی، اور اس کے لیے پھر یقیناً انہوں نے دعا بھی کی۔ تو اس طرح سے جو دنیا کے اعتبار سے جو کم درجے پر لوگ ہیں، وہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضلیت کے درجے پر ہوتے ہیں۔ اس میں یہاں پر دیکھیں جیسے لکھا گیا کہ بعض دوسری روایت کی بنا پر علماء نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ جھاڑو دینے والی ایک عورت تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، عورت تھی، ایک کوئی سیاہ فام عورت تھی۔ سیاہ فام ویسے ایک اس کا جو مطلب جاب کیٹیگری ہے وہی طرح کم لیول کی کہنا ہے کہ ایک کلینر کی جاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاہ فام بھی تھی۔ سیاہ فام وہ اس کے اوپر ایک اور کمزوری کے اوپر کمزوری، ایک تو طبقاتی اعتبار سے کمزوری، اور پھر اس کے رنگ نسل کی وجہ سے اس کی ایک اور کمزوری جو ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حکم دیا یا کس طرح سے عمل فرمایا، دیکھیں اس میں ایک تو مسجد کی صفائی کی فضیلت کا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خلق و تواضع کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل خیر و صلاح کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور شرکت کے محرومی کی صورت میں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں ایک اور پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، کہ غریب طبقے کو لوگ جو تھے ان کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور وہی جو سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا جو کچھ حصہ ہم نے دیکھا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حکم دیا کہ یہ جو کمزور یا مسکین طبقہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ سے اس کی کمال حکمت کہ کمال اس کا جو مطلب ثبوت ہمیں اس آیت سے مل گیا، کہ ایک کلینر جو ہے وہ ایک سیاہ فام عورت، وہ سیاہ فام عورت ہونے کے ناطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے کسی مردوں کا بات چیت یا مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس طرح سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی یقیناً نہیں ہوگا، ایک پردے کا معاملہ ہوگا یا جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے بارے میں پوچھا، ان کی غیر حاضری کو نوٹ کیا، اور اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو لوگوں نے بتایا جب، تو ان سے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو یہ ان کی اہمیت اور مقام و مرتبہ جو ہے ایمان والوں کا، دنیا کی معذوریوں کے باوجود ان کی یہاں پر ہمیں ایک اور شہادت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 259 حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پراگندہ غبار آلود اشخاص جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ پراگندہ غبار آلود شخص
جو دیکھنے سے ہی غریب ہوں، ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھی کم حیثیت کے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب بہت ہی کم وہ مینٹین کر سکے ہوں اپنے آپ کو، لیکن اور ایسے لوگ کو یہ مطلب اگر دروازے پر سوال کرنے کے لیے آ جائیں، یا اپنی کوئی بات کرنے کے لیے ان سے آ جائیں، سوال بے شک نہ کرنا ہو، کوئی بات چیت کرنی ہو، تو بات چیت کرنے کے معاملات میں بھی ان کو کم اہمیت دی جاتی ہے، کہ وہ مطلب اس سے کہہ لو کہ ایک کراہت جو ہے اس کا اظہار کئی دفعہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو زیادہ فضیلت اہمیت نہیں دی جاتی، کہ اگر اس نے کوئی بات چیت کرنی ہے، ویسے ہی گفتگو شنید کرنی ہے، یا کوئی مشورہ لینا ہے، یا سوال کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ اگر آپ کے دروازے پر آ گیا، تو ایسے لوگوں کو مطلب جنہیں دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے، زیادہ اہمیت نہیں دیتی، اس کو معاف کر بابا کر کے کہہ دیا، یا اس کو تھوڑی بہت مدد کر کے اس سے مطلب ذہنی طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدام کر لیے۔ اگر اس کا فون وون بھی ایسے کوئی لو کیٹیگری کا آ جائے کئی دفعہ، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، اس سے اب میں کیا بات کروں، یہ تو بس میں یعنی دنیا کے معاملوں میں اس کے لیے وہ زیادہ قابل قدر نہیں، یا دنیا کے معاملوں میں وہ زیادہ اس کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو جب ان سے روگردانی کی جاتی ہے، یا ان سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر وہ قسم کھا لیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر کوئی وعدہ کر لیں، یا کوئی قسم اس طرح کی کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد فرماتا ہے خاص، اور ان کی قسموں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص تعلق جو ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک خاص رحمت فرماتے ہیں، کہ ان کی باتیں جو ہیں، یا ان کے وعدے جو ہیں، یا ان کی قسمیں جو ہیں، ان کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ پراگندہ اور غبار آلود شخص جو ہے، جس کے ہو سکتا ہے کہ بالوں میں بھی کوئی مٹی اٹکی ہو، لیکن اس کے کپڑے بھی ہو سکتا ہے کوئی پھٹے ہوئے ہوں، یا پرانے ہوں، بہت ہی خستہ حال کے ہوں، اور اس کی حالت جو ہے وہ دیکھنے میں وہ مسکین لگتا ہو، لیکن اس میں ایمان کی شرط جو ہے وہ بھی لازم ہے، جیسا کہ پہلے بھی بار بار ذکر ہم کر چکے ہیں، کہ ایمان کے اعتبار سے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل کے جو کچھ فقیر ٹائپ لوگ جو ہیں، جو عام طور پر مزاروں وغیرہ بھی ملتے ہیں، بلکہ قبرستان میں جائیں تو وہاں پر بھی ملتے ہیں، ہمارے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، اور انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بگاڑا ہوتا ہے، اور مست کلندر کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، کیونکہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کچھ ایسی حالت میں ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر کئی مہینے تک انہوں نے نہانا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بس اتنی بری حالت میں رکھتے ہیں، کپڑے جو ہیں وہ اتنی بری حالت میں کہ ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے، ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں یقیناً نہیں آئیں گے، کہ ایمان کے ساتھ جو ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے ہوئے شخص ہے، وہ یقیناً اپنی پاکیزگی کا، اپنی صفائی کا بھی، جہاں تک اس کو استطاعت ہوگی، جہاں تک اس کو مطلب وسائل جو ہے میسر ہوں گے، وہ ضرور اور ضرور اس کا اہتمام کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس اچھے خاصے کپڑے ہیں، بہترین کپڑے ہیں، یا نارمل کپڑے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے فقر کو شو کرے، اللہ کے اوپر وہ اعتماد بھی کرے اور اپنے فقر کو بھی شو کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس کی مثال جو ہے آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، تو اب سیلاب زدہ علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں، تو وہاں پر تو بہت مطلب سیلاب جن علاقوں میں آیا، ضروری نہیں کہ سارے وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے اور زیادہ سارے ہی بڑے غریب اور مسکین لوگ تھے، وہاں پر بڑے بڑے مطلب کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ بھی تھے، جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور آج اگر ان علاقوں میں جائیں، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں، جو پہلے بڑے اچھے رکھ رکھاؤ والے کپڑے پہنتے تھے، آج کل وہ بہت ہی بری حالت میں پھر رہے ہیں وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب دھتکار دیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر ایک آزمائش لائی ہے، اس آزمائش کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، تو ان کو ایک خاص اہمیت دینا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یا ہمارے لیے یہ زیادہ اہم ہے، کہ ایسے لوگوں کو مطلب جھاڑ جھپٹ نہ دیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو عزت اور تکریم دی جائے۔ آئی ہوپ کہ یہ میٹر جو ہے اس میں کلیریفیکیشن انف ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے، یہ تقریباً 20 پر میں جب پاکستان میں مقیم تھا، 95 6 7 کی بات ہوگی، تو اس وقت میں فیصل آباد میں جو قبرستان ہے، نور شاہ ولی قبرستان ہے، وہاں پر میں گیا،
تو وہاں پر میں جب گیا تو ایک قبروں کے بیچوں بیچ ایک آدمی جو ہے وہ برے حال میں، اس کے بالوں میں ساری مٹی اٹکی ہوئی ہے اور جسم کے اوپر کپڑے کا نام و نشان نہیں، صرف وہ سطر کی جگہ پر تھوڑا سا کپڑا ہے اس کے آگے، اور تقریباً نیم لیٹا ہوا شخص ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے کچھ عورتیں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں دیکھ کر مطلب حیران رہ گیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر کس طرح سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اس طرح کے مطلب کم مطلب ایمان یا کمزور ایمان والے لوگ۔ تو اس طرح کی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جن کو بڑی عزت اور تکریم دی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ اس عزت اور تکریم کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ لبادہ اوڑا ہوا ہو، اور یقیناً اگر انہوں نے ایسا لبادہ اوڑا ہوا تو اللہ کے ہاں ان کی بڑی اور سخت پکڑ بھی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی کمی بیشی یا گستاخی یا کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک اچھی خالص نیت کے ساتھ ہم یہ میٹر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 7 اسی چیپٹر کی 260 نمبر حدیث ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ اور دولت مند لوگ روکے ہوئے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اس میں داخل ہونے والے اکثر جو ہے وہ مسکین لوگ ہیں، جبکہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں۔ جنت کے دروازے پر مسکین لوگ جو ہیں وہ تو بس جلدی جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں، جبکہ دولت مند لوگ جو تھے، جو دنیا کے اعتبار سے دولت والے تھے، وہ روکے ہوئے ہیں، ان کو رکنے کا اشارہ دے دیا گیا، یا وہ وہاں پر کھڑے اپنا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم اگر دیکھیں کہ جنت میں داخلے کے لیے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، جن کے پاس دنیا میں تو سرمایہ کم تھا، جن کے پاس دنیا میں تو کوئی زیادہ مال و متاع نہیں تھا، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس موجود تھی، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس دنیا میں ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بہت ساری دولتیں تھیں، ان لوگوں کی نسبت وہ آسانی سے اور جلدی سے داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ تو اس حدیث سے بھی پہلے بھی اس کا ذکر ہوا، اس حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ دولت مند لوگ جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو حساب کتاب دینا ہے، ان کو سارے اپنے جتنی دولت تھی، جتنا مال تھا، جہاں پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا، کن لوگوں پر خرچ کیا، یہ سارے حساب کتاب ان کو دینے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جنت میں یقیناً داخل ہوں گے ایمان میں سچے اور پکے رہے ہیں اگر، لیکن حساب کتاب دینے کے بعد۔ لیکن مسکین لوگ جو ہیں ان کے پاس تو دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں تھی جس کا لمبا چوڑا حساب کتاب ہو، تو وہ جلدی سے جا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف دوزخ میں داخل ہونے والے جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ دوزخ میں یقیناً ایسے لوگ جو ہیں جو کہ دنیا میں کچھ کرتے رہے معاملات اس طرح کے، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ دوزخ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے جہنم میں داخل ہونے والی۔ اور کچھ اور احادیث سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک تو عورتیں جو ہیں وہ مال کے معاملے میں یا مطلب معمولات کے معاملے میں بہت زیادہ حد سے گزر جاتی ہیں، مطلب ناشکری کرنے کے معاملات میں، مطلب گلے شکوے کرنا، لان تان کرنا، یا دوسروں کی عزت اور عافیت میں تھوڑا سا کمی، اس طرح سے مفہوم ہے ایک حدیث کا، کہ اس وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ زیادہ گلے شکوے کرتی ہیں یا زیادہ وہ ناشکری کرتی ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر تعداد جو ہے عورتوں کی وہ
یا زیادہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ سیدھا جہنم میں آسانی سے جانے والے ہیں، اور ہماری جو مطلب عورتیں بھی ہیں یقیناً بہت ہی اچھی اور پاک باز خواتین ہیں، بلکہ آج کل تو ہم اگر دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر دین کا کام کر رہی، لیکن پھر بھی ہمارے ایک ایوریج معاشرہ جو ہے، ایک ایوریج لوگ جو ہیں ان میں اکثر جو ہے یہ عادتیں جو ہے وہ ابھی بھی خواتین میں پائی جاتی ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے بہت اچھی طرح سے۔ اسی طرح سے آگے یہ حدیث نمبر 8 ہے جو اس چیپٹر کی یا اس باب کی آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، لیکن اس کو ہم مختصر الفاظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک، یہ دو اور تین سے بھی زیادہ صفحوں پر ہے یہ حدیث۔ بہرحال اس کو ہم اگر آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں یعنی پنگھوڑے میں یا گود میں 3 افراد یا 3 بچوں نے کلام کیا تھا۔ گود میں 3 بچوں نے کلام کیا تھا۔ یہ 3 بچوں کی نسبت سے اس حدیث میں ذکر کیا گیا، حالانکہ ایک چوتھا بچہ بھی ہے جو اصحاب الاخدود ہے، اس کا بھی صحیح مسلم کی ایک بہت ہی لمبی حدیث میں اس کا بڑا ڈیٹیل سے تذکرہ ہے، لیکن اس حدیث میں 3 بچوں کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے گہوارے میں یا گود میں، ماں کی گود میں دودھ پیتی عمر میں انہوں نے کلام کیا، انہوں نے بات چیت کی، جس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں علیہ السلام، اور مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کلام کیا سب کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ دوسرا جریج، اصحاب وہ صاحب جریج یعنی جریج کا بچہ، یا جریج کی سٹوری جو ہے اس میں بھی ایک بچہ ہے۔ جریج کیا ہے؟ جریج میں مختصر الفاظ میں مطلب ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے، کہ جریج جو ہے یہ ایک پرانے وقتوں میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو ایک جھونپڑی، کٹیا یا ایک مٹی سے بنی ہوئی جو جھونپڑی ہے اس میں وہ رہتا تھا، اور اس میں ہی وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنی نماز میں مشغول تھا کہ ایک ماں، اس کی ماں جو ہے اس کے پاس آئی اور اس نے اس کو آواز دی، تو نماز کی حالت میں ہی اس نے مطلب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ یا اللہ میری ماں جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہے جبکہ میں تو نماز میں مصروف ہوں۔ تو وہ نماز انہوں نے جاری رکھی، اپنی ماں جو ہے واپس چلی گئی۔ دوسرے دن ماں جو ہے وہ پھر آئی، اس کی والدہ، پھر وہ اسی طرح سے نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے ماں نے جو مطلب اس کو پکارا، پھر اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے، لیکن اس نے پھر نماز نہیں توڑی، نماز پر وہ متوجہ رہا۔ تو پھر ماں چلی گئی، تیسرے دن پھر ماں اس کی آئی، تو پھر اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ماں نے پکارا اور دل ہی دل میں انہوں نے کہا، جریج نے کہا کہ اے ارے میرے رب میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے۔ تو اس کی والدہ نے وہاں پر بددعا دی کہ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، جب تک کہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ایک پاک باز شخص تھا، اپنی نماز کو نہیں توڑا اور نماز میں وہ مشغول رہا، تو اس کی ماں نے بددعا دی کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اگر وہ ملوث ہونے کی، اگر جو یہ بددعا دے دیتی کہ تو بدکار عورتوں میں ملوث ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قبول ہو جاتی، لیکن اس نے دعا کی کہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے جب تک، تب تک اس کو موت نہ دینا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہیں اس نے جریج اور ان کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ ایک بدکار عورت تھی، اس نے جو حسن و جمال والی تھی، وہ اس نے چیلنج کیا بنی اسرائیل کو کہ میں اس کو گمراہ کروں گی، اس جریج کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے پاس آئی، بنا سے مار کر اپنے آپ کو آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا جریج کو، تو جریج نے تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ کیونکہ وہ ایک فتنے کے ساتھ آئی تھی، ایک بری نیت کے ساتھ آئی تھی، اور اس کا ارادہ تو ذلیل خوار کرنا تھا جریج کو، تو جب وہ ناکام لوٹی جریج سے تو اس نے ایک چرواہے کی طرف گئی، جس چرواہے کا آنا جانا جو ہے وہ جریج کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ، یا اس عورت نے اس چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، اس کو بچہ جو ہے ایک پیدا ہوا۔ اس بچے کو لے کر وہ پھر لوگوں میں چلی گئی اور اس نے مطلب جا کر شور کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ جریج کا ہے۔
یہ بچہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی تھی، لوگوں کو پتا چلا تو لوگ جو ہے وہ جریج کے پاس آئے اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اس کی کٹیا یا اس کی جھونپڑی جو ہے اس کو بھی مسمار کر دیا۔ تو جب انہوں نے پوچھا، جریج نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے تو بدکاری کی ہے ایسے ایسے ایک عورت کے ساتھ، اور تیرا تو ایک بچہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ جو ہے وہ لایا گیا۔ تو انہوں نے کہا، جریج نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو نماز پڑھ کر انہوں نے بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ کو میں چوکا لگایا، یعنی اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا، اور جیسے اٹینشن لینے کے لیے، اور اس سے پوچھا کہ اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ بس سب لوگ جو ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہ بچے نے کلام کیا ہے اور یقیناً یہ سچا کلام ہوگا، اور پھر جریج کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے معذرت کی اور اس کا بوسہ وغیرہ دیا، اور اس سے کہا کہ ہم تیری کٹیا جو ہے یا تیرا جو جھونپڑی تھی اس کی سونے کی بنا دیں گے۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، پہلے کی طرح مٹی جیسی بنا دو، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ دوسرا بچہ جو ہے جس کا ذکر یہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اور تیسرا بچہ جو ہے، یہ تیسرے بچے کی کہانی جو ہے وہ زیادہ مماثلت رکھتی ہے اس موضوع کے ساتھ، اس ٹاپک کے موضوع کی طرف۔ بہرحال تیسرا بچہ جو ہے، ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا، بڑا حسب و نسب سے اعلیٰ خاندان سے لگ رہا تھا۔ بچے کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، بچے نے جب سنا کہ ماں نے دعا دی ہے تو بچے نے دودھ کو چھوڑا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا، غور سے دیکھا، اور پھر واپس اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس شخص جیسا مت بنانا، اور پھر دوبارہ وہ دودھ پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب دوسری طرف یعنی اسی وقت کہہ لیں کہ دوبارہ ایک دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ ایک لونڈی کے پاس سے وہ گزرے، ایک کچھ لوگ گزرے جو ایک لونڈی یا ایک غلام عورت جو ہے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے، اور اس کو کہہ رہے تھے، اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ وہ یعنی وہ اس کو مار رہے تھے اور اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ تم نے بدکاری اور چوری کی ہے، جبکہ وہ اللہ پر توکل کیے ہوئے تھی اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھی اور اللہ ہی کو پکار رہی تھی۔ تو جب اس عورت نے اس لونڈی کو دیکھا تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو بچہ یہ سن کر اس نے بھی دودھ پینا چھوڑا اور لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی کرنا۔ بس پھر واپس وہ مطلب دودھ پینے میں مشغول ہو گیا۔ تو اب وہاں پر ماں نے بچے سے پوچھا کہ میں نے تو پہلے جو حسب و نسب والا آدمی تھا اس کے لیے میں نے دعا کی تھی، اس سے تو نے کہا کہ یا اللہ ایسا نہ کرنا، اور ایک لونڈی جس کے اوپر کے ایک بدکاری اور چوری کا الزام ہے اس کے لیے دعا کی کہ ایسا نہ کرنا، تو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی کرنا یا اللہ۔ تو اس بچے نے کہا کہ وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص جو ہے وہ بڑا سرکش انسان تھا، بس میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ وہ ویسے تو مال اور حسب و نسب میں تو بڑا حسین و جمال اور بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن سرکش تھا، متکبر تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ کرا۔ اور یہ لونڈی جو ہے جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، اور کہتے کہ تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا ہے کہ وہ چوری اور وہ نہیں کیا، ایک جھوٹا الزام اس کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے اور اللہ کے ساتھ ہی اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے ہوئے اور اللہ سے ہی مدد جو ہے وہ طلب کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں جو تیسرا بچہ جس نے یہاں پر کلام کیا، وہ بھی جو پہلے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد جریج کا ذکر ہوا، اور یہ تیسرا بچہ جو ہے اس کا جو کلام ہے وہ اس موضوع کے اعتبار سے، اس ٹاپک کے موضوع کے اعتبار سے، کہ ظاہری طور پر نظر آنے والا حسین و جمیل اور ظاہری طور پر بڑا مال و دولت اور حسب و نسب والا آنے والا، اگر وہ تکبر رکھنے والا انسان ہے تو اس کی قدر و منزلت اس شخص سے یقیناً بہت زیادہ کم ہوگی جو کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے نیک، لیکن دنیا کی کچھ آزمائشوں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے اور اللہ ہی کی طرف اپنے جو معاملات ہیں اور یا اپنے جو مسائل ہیں ان کو اللہ کی طرف
وہ رجوع کرتا ہے اور اللہ سے ہی دعا کرتا ہے. تو اس طرح سے تیسرے بچہ جو ہے یہ اس کی سٹوری جو ہے وہ بھی ہمیں ایک نصیحت کرتی ہے کہ ظاہری رکھ رکھاؤ یا ظاہری جو حسن و جمیل اور ظاہری معاملات میں اس طرح کے جو ہیں اس میں پڑھنے کی بجائے جو تقوی کا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، یا تقوی کے اوپر ہی ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اس میں تین بچوں کا ذکر ہے، لیکن اس سے مراد بنی اسرائیل کے بچے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کے علاوہ بھی اصحاب الاخدود جو ہیں، اخدود، ان میں بھی ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ واقعہ ہے جو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک دفعہ پڑھا بھی تھا کہ اصحاب الاخدود جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. نفلی نماز کے مقابلے میں ماں باپ کی پکار کو اہمیت دی جائے، نفلی نماز کے مقابلے میں ماں باپ کی پکار کو اہمیت دی جائے، لیکن فرض نماز جو ہے اس کو چھوڑ کر اس طرح سے مطلب دوسری طرف مشغول ہونا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، نفلی نماز میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو الگ ہے. نیک لوگوں کے لیے کرامت مستحق ہے، اور مومن پر بعض دفعہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے موقع پر صبر و استقامت ضروری ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والے اور ان کی مشابہت سے بچا جائے، تکبر اور ان کی مشابہت کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے بچا جائے. ان کا ظاہر کتنا بھی حسین و جمیل ہو، نیک لوگوں کے طور اتوار اختیار کیے جائیں کہ کامیابی اسی میں ہے. بہرحال یہ آج کا ٹاپک تھا اور ایک عام فہم سا موضوع تھا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ معذرت کہ میں نے تھوڑا سا جلدی سے کور کیا. میرے یہ خواہش تھی کہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ بہت کم حدیث جو ہے وہ اگر رہ جائے تو دوسرے چیپٹر میں پھر دو چیپٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جو ہے اس میں تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے ہمارے سمجھنے بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ یہی ہے کہ ظاہری طور پر جو کم درجہ کے یا غریب اور مسکین نظر آنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایمان کے میٹر میں وہ ہم سے بہت اعلیٰ اور افضل ہوں، لیکن میں ایک بات جو ہم نے کل پرسوں ایک دو دن پہلے بھی ذکر کی کہ ہمیں جو قرآن کے کچھ آیات کے حوالے سے اور حضرت مولانا مودودی کی ایک نشاندہی کے مطابق کہ ہم کسی شخص پر چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، ہم اپنی طرف سے اس کے اوپر یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ کیا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے یا یہ ایمان کے کس لیول پر ہے. ہاں، شریعت کے اعتبار سے جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بارے میں، جیسے نماز جو نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ سزا ہے، جو سود کا معاملات میں کرتے ہیں اس کے لیے یہ سزا ہے یا اتنی ذلت ہے اس کے لیے، یا جو نماز زیادہ قائم رکھتے ہیں یا جو اپنے آپ روزی انکم کو حلال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ اجر ہیں. تو شریعت کے اعتبار سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی کیٹیگری وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرے گا، لیکن کسی شخص کی جانب ہم اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا لہٰذا یہ جہنم میں دھکیلا جائے گا. وہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. انسان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی دوسرے انسان کے لیے وہ اس طرح کی کسی بھی بات کا کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرے کہ کیونکہ وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے لہٰذا اس کا تو یہ انجام ہونا ٹھہر گیا. جو وہ اللہ کا معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں ظاہری اعتبار سے کچھ کیلکولیشنز کر کے ٹھیک ہے ایک بندے کے بارے میں کچھ رائے قائم ہو سکتی ہے، لیکن ختم مطلب نہیں کیا جا سکتا، یا حتمی جو ہے معاملہ وہ نہیں، حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی وسوسے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمت اور طاقت اور توفیق دے کہ ہم جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں یا ان حدیث میں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں ملتی ہیں ہم ان کے مطابق اپنے اصلاح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی، یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیا پروگرام کا ٹائم تبدیل ہوا ہے؟ جی، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تو ہم گروپ میں ڈیلی شیئر کرتے ہیں. آج کل 4:50 پہ ہو رہا ہے قطر کے جو ٹائم ہے اس وقت، لیکن اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ اس کو 10 منٹ آگے کریں گے، 5 بجے کریں گے، کیونکہ نماز کا وقت کافی ہو گیا. تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز کا جو نماز کے بعد میں 5 بجے قطر کے 5 بجے اس حساب سے اپنے علاقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 10 منٹ آگے کریں گے وقت انشاءاللہ. جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مزید تفصیل اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ضرور کر سکتے ہیں.
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم پھر اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شفیق صاحب آج شاید بزی ہوں گے، اس لیے وہ بات نہیں کر سکے۔ ان کی طرف سے ان کا پیغام جو ہے جمعے کے حوالے سے، کہ کل جمعے کا دن ہے اور جمعے کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا، افضل وقت میں جمعے کے لیے جانا اور تیار ہو کر خوشبو لگا کر جانا، اور درود کی کثرت اور دعاؤں کی کثرت جو ہے، یہ شفیق صاحب کا ہر جمعرات کو پیغام ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے مجھ سے یہ پیغام قبول کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج کی جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، اس ٹاپک جو ہے وہ بڑا عام سا ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی اچھی رہنمائی ملی کہ دنیا میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو کمزور مت جانیں، بلکہ ایمان کے معاملوں میں جو کمزور ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ ایک ایڈیشنل پیغام جو ہے کہ جو ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں، یا ایمان کے معاملے میں جو جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں تو اپنے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح ہدایت اور نصیحت عطا فرمائے، اور یقیناً ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، ایک پکا اور مضبوط ایمان جو ہے، جو وہ ایمان جو اس دنیا میں جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فہرست میں شامل کرے جن کو آخرت میں پہلی صفوں میں جنت میں شامل کیا جائے گا۔ اس ایمان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اس دنیا میں بھی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔